سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اس وقت ہم اقسام الحال پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ حال کی قسمیں کتنی ہو سکتی ہیں. تو حال کی ہم نے ویسے دیکھی بھی ہیں، حال کی دو قسمیں ہوں گی، یا تو حال مفرد ہوگا یا حال جملے کی صورت میں ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں دخل المدرس الفصل، دخل المدرس الفصل حاملا کتبا کثیرتا. دخل فعل ماضی ہے، المدرس فاعل ہے، الفصل مفعول بہ ہے، حاملا جو ہے یہ حال ہے، کتباً اس کی نعت ہے اور کثیرتاً بھی اس کی نعت ہے. یہ حال ہے تو یہ صاحب الحال ہے. ٹھیک، یہاں حال کون سی قسم آئی ہے؟ مفرد، اکیلا اسم ہے، نکرہ فارم میں حال بن کر آ رہا ہے. جب جملہ بن کر آتا ہے تو دو طرح ہو سکتا ہے نا، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ حال بن کر آئے گا. آپ کہتے ہیں حفظت القرآن، وانا صغیر. حفظ فعل ہے ماضی کا، تو فاعل ہے، القرآن مفعول بہ ہے. یہ واو الحال ہے. انا مبتدا، صغیر خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ فی محل نصب حال ہے. اور یہ حال کس کا ہے؟ یہ صاحب الحال ہے. تو میں نے حفظ کیا قرآن مجید کس حال میں؟ جبکہ میں چھوٹا تھا. وَأَنَا صَغِيرٌ. مَاتَ جَدِّي وَأَنَا صَغِيرٌ. میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا اس وقت. التحقت بالجامعۃ، جملہ فعلیہ دیکھیں، التحقت بالجامعۃ وقد. جب جملہ فعلیہ بنے گا حال تو پھر قد کے ساتھ آئے گا. وقد تخرج اخی. التحق ماضی ہے، تو فاعل ہے، بالجامعۃ جار مجرور. میں نے یونیورسٹی میں داخل، میں یونیورسٹی، آئی جوائنڈ دا یونیورسٹی، میں یونیورسٹی میں جب گیا تو کیا حال تھی؟ وقد، یہ واو الحال ہے. قد تخرج ماضی کے ساتھ جب آتا ہے تو سرٹینٹی کے معنی میں آتا ہے. قد حرف و تحقیق ہے. تخرج کون سا باب ہے جی؟ ماضی ہے فارم 5 کا. یہ اخو جو ہے یہ فاعل ہے، پلس یہ مضاف ہے، یہ یا متکلم مضاف الیہ ہے. اس حال میں کہ میرا بھائی فارغ ہو رہا تھا، وہ یونیورسٹی سے نکل رہا تھا اس وقت، وہ اپنی گریجویشن پوری کر کے جا رہا تھا جب میں داخل ہوا تھا. تو یہ جملہ فعلیہ جو ہے فی محل نصب
یہ حال ہوگا کس کا؟ تو کا. تو صاحب الحال ہے. میں اس حال میں یونیورسٹی پہنچا تھا کہ میرا بھائی اس وقت یونیورسٹی سے نکل رہا تھا. الحال الجملہ، تو جب جملہ حال کا آتا ہے تو پھر یہ جو پورا جملہ کسی کی طرف ریفر کر رہا ہوگا، تو جس کی طرف ریفر کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الرابط. کوئی کنیکٹنگ پارٹیکل، کوئی چیز جوڑنے والی ہوگی اس میں نا ان کو آپس میں. جیسے اس جملے میں یہ واو رابط ہے، یہ جوڑنے والا ہے دونوں کو. صاحب الحال کو حال جملۃ الحال کے ساتھ جوڑنے والی چیز کون سی ہے؟ واو. اسی طریقے سے یہ واو الرابط ہے، جملۃ الحال کو حال کے ساتھ جوڑ رہا ہے. دخلت مکہ، والشمس تغرب، والشمس تطلع، سورج طلوع ہو رہا تھا جب ہم پہنچے، سورج غروب ہو رہا تھا جب ہم پہنچے. تو فعل، فاعل، مفعول بہ، یہ واو جو ہے، واو الحال جو ہے، یہ الرابط کہلائے گا. اور الشمس مبتدا، جملہ فعلیہ خبر، اور یہ جملۃ الحال کہلائے گا فی محل نصب. جاءت الاخوات، یضحکن، جاءت الاخوات یضحکن، جاءت ماضی، الاخوات فاعل، یضحکن یہ جملہ فعلیہ حال بن رہا ہے. یہ فعل ہے مضارع کا، اور یہ نون جو ہے اس کا تو یہ فاعل ہے نا، اور یہ نون بیسیکلی جڑ رہا ہے کس کے ساتھ؟ الاخواتو کے ساتھ. تو یہ الاخواتو اس کا صاحب الحال ہوگا. بچیاں، خواتین، بہنیں آئیں کس حال میں؟ یضحکنا، وہ مسکرا رہی تھیں، ہنستے ہوئے آئیں. رجع الطلاب وهم متعبون، رجع فعل، الطلاب فاعل، واو واو الحال مبتدا خبر، اور یہ جملۃ الاسمیہ ہے. جملہ اسمیہ جملۃ الحال ہے، اور یہ واو جو ہے، یہ واو الحال جو ہے، یہ الرابط ہوگا ان کے درمیان، اس کے درمیان اور اس کے درمیان رابطہ کرانے والا جو پارٹیکل ہے وہ واو کہلاتا ہے. حال کے حوالے سے آخری بات، ایگریمنٹ بٹوین حال اور صاحب الحال. دو اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. نمبر ایک، عدد کے اعتبار سے. نمبر دو، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، یعنی جینڈر کے اعتبار سے، نمبر کے اعتبار سے اور جینڈر کے اعتبار سے. جاء الطالب ضاحکا، جاء الطالب ضاحکن، یہ ضاحکن یہ کچھ یوں کر کے لکھا جاتا ہے. جاءت طالبان ضاحکان، اور جاءت طلاب
ضاحکین. دیکھیں الطالب مفرد تو حال مفرد، الطالبانی مثنی تو حال مثنی، الطلاب جمع تو حال جمع، الطالب مذکر ضاحکن مذکر، الطالبان مذکر ضاحکان مذکر، الطلاب مذکر ضاحکین مذکر. اور مؤنث کی مثال اگر آپ لکھیں گے تو آپ کہیں گے جاءت الطالبۃ ضاحکۃ. مفرد مفرد، مؤنث مؤنث، جاءت الطالبتان ضاحکتین، دو کے لیے ضاحکتین، مثنی حال مثنی، مؤنث مؤنث. اور جاءت الطالبات ضاحکات. جمع مؤنث سالم کسرہ کے ساتھ منصوب ہوتی ہے. یہ حال منصوب ہے نا، یہ حال ہے اور حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ منصوب ہے بالکسرۃ لأنہ جمع مؤنث سالم. اب یہ نوٹ کریں، یہ صاحب الحال ہے نا، مؤنث مؤنث، جمع جمع. تو یہ دو ہی ایگریمنٹ ہیں حال اور صاحب الحال کے درمیان. نمبر کے اعتبار سے اگر حال صاحب الحال واحد ہے تو حال بھی واحد ہوگا، اگر صاحب الحال مثنی ہے تو حال بھی مثنی ہوگا، اگر صاحب الحال جمع ہے تو حال بھی جمع ہوگا، اگر صاحب الحال مذکر ہے تو حال مذکر ہوگا، صاحب الحال مؤنث ہے تو حال مؤنث ہوگا. کلیئر یہاں تک؟ مصدر کا ایک پیٹرن جو ہے، دوسری بات یہ ہے مصدر کا ایک پیٹرن فاعل ہے. فاعل کے وزن پر بھی مصدر آتے ہیں. مثلا لعب یلعب سے مصدر بنے گا لعب. اور ایک پیٹرن مصدر کا آتا ہے فعال کے وزن پر. فعال کے وزن پر بھی مصدر آتا ہے، جیسے نام ینامو سے، نام ینامو سے نیام، کام یقومو سے نہیں قیام. اور ایک پیٹرن مصدر کا آتا ہے فعول کے وزن پر. جیسے قعد یقعد سے
قعود، سجد یسجد سے سجود، رکع یرکع سے رکوع، جلس یجلس سے جلوس، نزل ینزل سے نزول۔ آج ابھی آپ نے سنی جو عشاء کی نماز میں رکعتیں جو تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، اس میں یہ الفاظ تھے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو یہ قیام، قعود اور جنوب یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مصدر ہیں ڈفرینٹ پیٹرنز کے نا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا نسوۃ جلوس، جلس یجلس سے اسی پیٹرن پر۔ جلوس، اذا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، تو یہ جلوسن کیا ہے؟ یہ بھی مصدر ہے جلس یجلس سے۔ خرج فعل، رسول و فاعل، اللہ مضاف الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو یہ اذا الفجائیت۔ سرپرائزنگلی حضور کو کیا دیکھنا ہوا؟ نسوۃ جلوسن، عورتیں بیٹھی ہوئی پائیں رستے میں، یعنی کہ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔